مفتی نعیم صاحب کو میں نے 2-3 باتیں بتائی تو فرمایا تو بھائی توبہ کا وقت ہے، اگر ہم توبہ کریں گے عذاب ٹل جائے گا، درجات بلند ہوں گے. خدا نہ اجتماعی عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے نہیں آ رہا، اجتماعی تو اللہ رحم فرمائے آ رہا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. بے حیائی، عریانی، اور وہ عورتوں کا کوئی جلوس نکلنے والا ہے، ایک طرف بند ہو رہے ہیں ایک طرف کھول رہے ہیں. اب اگر ذہن میں آئے گا تو عرض کر دوں گا کہ ہمارے ہم ہوں یا دوسرے مسلمان بھائی ہو یا ہماری بہو بیٹیاں ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ جو بے حیائی کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں ہماری بیٹیاں ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم برا جملہ بھی استعمال نہیں کریں گے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن گھبرانے کی کیا بات ہے. صرف میں بتا رہا تھا کہ ٹنڈو باغوں اور میرپور بٹھوروں جہاں ہم گئے تھے ابھی، بدین اور وہاں کون سا دڑو، صرف وہاں کی عورتوں کے پرسنٹیج بھلے بے پردہ ہیں، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، لیکن ان بے حیا کی پرسنٹیج ان کے سامنے کیا ہے. صرف ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں. پھر پورے پاکستان میں چاہے وہ جاب کر رہی ہیں لیکن حیا کا دامن تو نہیں توڑ دیا نا انہوں نے. وہ گناہ وہ بات الگ ہے. ان کے اس بے حیائی پر کون آ کہے گا؟ خود فیصلہ کر لو. اب خامخواہ ڈر جاتے ہیں اب یہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان کے اوپر. ہم ایک لفظ بھی اللہ کے کرم سے ان کے لیے نہیں کہیں گے، بس اپنے لیے اور اپنی بہو بیٹیوں اور اپنے گھر سب مسلمانوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. ان سے ہوگا کچھ بھی نہیں، آپ یاد رکھنا، کچھ بھی نہیں ہوگا ان چیزوں سے، بس ہدایت کی دعا کرنی ہے. اب پتہ چلا کہ اس خاتون میں سے 2 خاتون نے توبہ کر لی، ہمارے دل میں خوشی ہوگی، چلو ہمارا بھی تو حصہ دعا میں لگا تھا نا بھائی. یہ پاگلوں کی طرح بددعائیں دینا، اللہ کرے یہ ہو جائے اللہ کرے یہ ہو جائے. ہاں ان کے پیچھے جو یہود و نصارہ ہیں اللہ انہیں بھی ایمان عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اللہ ان پر عذاب کا کتا مسلط فرما دے. ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ننگا طواف ہوتا تھا، یہ تو پھر بھی کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گے نا کچھ بھائی. ہمارا کیا واسطہ ان چیزوں سے؟ وہ بھی بیوقوف مسلمان ہے جو میڈیا میں گھس کر آنکھوں کا زنا کر کے ان کو دیکھے. کیا کریں گی ہم دیکھیں ذرا، یہ بھی عذاب ہے. یہ ان کو دیکھنا حرام ہے، ان کے فوٹو دیکھنا گناہ ہے، ان کی بے حیائی دیکھنا گناہ ہے. اللہ سے رونے کی بجائے وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا ان کے ساتھ ہو جائے نا، جو ناممکن ہے، ساری دنیا ان کے ساتھ ہو جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت پر نظر ہے الحمدللہ. یاد نہیں آپ کو بدکار عورتیں جو پھولوں پر سوتی تھیں، وہ جسم بیچتی تھی بدکار عورتیں، کیا ہوا؟ وہ رابعہ بصریہ بن گئی. اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی. جسم بیچتی تھی. اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہ خبریں بھی نہیں سنو بھائی. ہمارے پاس تو آ گیا کہ حضرت سے دعا کریں، وہ کیس تھا کہ وہ نہیں کریں گی، اسٹاپ کر لیا پھر جاری کر دیا، تو حضرت سے دعا کرا دیں، ورنہ ہم بھی نہیں سنتے الحمدللہ. پوری بات تو سنی بھی نہیں الحمدللہ. کیا ضرورت ہے بھائی سننے کی؟ آئے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑوسی کہ یہ بدکار عورتوں نے ماحول خراب کیا ہوا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارا محلہ برباد ہو رہا ہے، مہربانی کر کے آپ چلیں نا، ہم آپ اس کی نقل نہیں کریں گے. حضرت وہاں تشریف لے گئے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور فرمایا بابا صدا لگانے آیا ہے. تو عورتوں نے آٹا بھیج دیا. بابا کو آٹا نہیں چاہیے، بابا صدا لگانے آیا ہے. پیسے بھیج دیے، بابا کو پیسے نہیں چاہیے، بابا صدا لگانے آیا ہے. سن لے ہے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے ہے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. نہ میں دیوانہ ہوں ازغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے. وہ آسمان سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی تجلیات بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا بابا صدا لگانے آئے، پردہ کر لیں. اتنے بڑے بزرگوں نے پردہ کیا، پردہ کر لیا. زیادہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوئی، چند آیتیں. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بدکار عورتوں کی چیخیں نکل گئی. آگے بیان نہ کیجیے گا، ہمارے دل پھٹ جائیں گے. جب مفہوم جب آسمان جھڑ پڑے گا، ستارے گر جائیں گے، آسمان گر پڑے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، کھارا میٹھا پانی مل جائے گا، قبریں کھودی جائیں گی، ہر ایک دیکھ لے گا کہ آگے کے لیے کیا بھیجا اس نے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان، مسلمان نہیں، اے انسان تجھے کس بات نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے دے دے، ہم نے مانگا نہیں تھا ایمان۔ کریم اسے کہتے ہیں جس بغیر استحقاق کے دے دے، ہمارا حق نہیں بنتا کسی نعمت کا، بغیر استحقاق کے مل رہا ہے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دے۔ کریم اسے کہتے ہیں جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ قسمت بدل گئی، حضرت جی توبہ کرا دیجئے، 4 مر جائیں گی، آئندہ ایسی گندی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہ جو عورتیں آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے کلیجہ چبایا تھا، اللہ نے اسے بھی تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا نا۔ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی چلی گئیں، بڑا فرعون تو آیا تھا، اس کے بعد اب تک فرعون آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور فرعون آتے رہیں گے یہ لوگ اور جاتے رہیں گے۔ دجال جو آئے گا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال کسی صورت میں آتے رہیں گے۔ مومن کی نظر آسمان پر ہونی چاہیے۔ یہ آپس میں ڈسکشن اور فوٹو بھیجنا، تبادلے کرنا، یہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنا ہے۔ یا ہماری بہو بیٹیاں ان کو بد دعائیں دیں، نہیں، دعا دو نا، زبان کو کیوں، دعا دو بھائی، دعا دعا دعا۔ اللہ مجھے یہ جذب، اس کو جذب کہتے ہیں، اللہ مجھے جذب فرما، اے اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، رشتہ دار، متعلقین جو موجود ہے موجود نہیں، جو خواتین موجود ہے موجود نہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کو جذب فرما، اے اللہ اہل کفر کو اہل ایمان بنا، اہل ایمان کو اہل تقوی بنا، اہل تقوی کو اہل صدیق بنا، اہل بلا کو اے اللہ اپنی رحمت سے بلا دور فرما ان کی، اے اللہ اہل پریشانیوں کو اہل مست بنا دے۔ دعا کرے نا، کب ہوگا، کیا ہوگا، کہاں ہوگا، وہاں تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، حالانکہ وہاں اگر انہوں نے یہ کیا تو ان بہو بیٹیوں کو پتا نہیں کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے اور اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ اے اللہ لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور کر ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ لعنت فرما ان عورتوں پر اپنے آپ کو جو دکھاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ راستے میں رکے تو پھر فرمایا کہ ابھی آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے پیغام کہ اس بستی پر یہاں عذاب آیا تھا پہلے، اس لیے یہاں سے فوراً نکلے چلو، آٹا گوندا برتن سب چھوڑ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال مبارک چہرے سر مبارک اور تیزی سے نکل گئے۔ وہاں سے تو جانا ہی نہیں ہے، اور وہاں تماشے دیکھ رہے ہیں، چاہے شریک نہیں، تماشا دیکھ کر تعداد تو بڑھائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ہماری بیٹیاں ہیں، کہ حضرت شادی کرا دیں ورنہ دوبارہ زندگی میں چلی جائیں گی۔ اللہ والے نے، حضرت نے شادی کرا دی، بعد میں پتا چلا حضرت بالا کوٹ جا رہے ہیں جہاد کے لیے، ان عورتوں نے کہا ہم بھی جائیں گی، تو کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا حکم اور تھا، ابھی کا حکم اور ہے، ابھی آپ چل نہیں سکتی عورتیں۔ کہا تو پھر دوبارہ برائی میں مبتلا ہو گئے، تو علماء بیٹھے، پھر یہ مشورہ ہوا بالکل دور دور شرعی پردے کے ساتھ، آپ کریں گے کیا وہاں؟ کام اپنی چکی لے چلیں گے، مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ایک دانہ ڈلیں گے ہم۔ تو وہاں گئے بالا کوٹ کے پہاڑ، جس نے دیکھے انہیں پتا چلا کہ ہماری بہنوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، تو ان کے شوہر سے پوچھا، جو تھے دو تھے یا 3، تو کہ بھئی سنا ہے کہ آپ کی اہلیہ کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ کہا ذرا ہماری طرف سے آپ پوچھیں کہ دلی میں جو پھولوں پر آپ سوتی تھی اور اتنا پیسہ اور ذلت کی زندگی گزارتی تھی، وہ اور اس زندگی میں کوئی فرق ہے؟ پوچھ کے بتایا کہ ہماری اہلیہ رونے لگی۔ کہا آپ فرق بتاتے ہیں؟ جہنم اور جنت کا فرق ہے، وہ پھولوں کا سونا دوزخ کا سونا تھا، یہ پہاڑ پر سونا یہ جنت کا ہمیں سونا لگ رہا ہے۔ اللہ نے وہ ایمان عطا فرمایا کونوا مع الصادقین کی برکت سے کہ ہمارا اگر دل پہاڑ پر رکھا جائے پہاڑ کی دھجیاں اڑ جائیں۔ نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا گر تو، کہاں جائے تیرا یہ گناہگار بندہ۔ تماشے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ہنس رہے ہیں، دانت پاڑ رہے ہیں، ان کے پوز بنائیں گے بیٹھ کر اور اس کو اور پھیلائیں گے ذلت اور رسوائی کو۔ دھیان ہی مت دو، یہ ایسی چیزیں آتی رہیں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر ہوگی یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کتنی عورتیں ہوں گی؟ 33، 50، 100، 5000 پرسنٹیج کیا ہے؟ لیکن میڈیا کا کیا کام ہے؟ میڈیا کا کام ہے حلال کو حرام دکھانا، حرام کو حلال دکھانا۔ ان کا کام ہے گھروں سے بیٹیوں کو بھگانا، ان کا کام ہے مرڈر اور دہشت گردی سکھانا، ان کا کام ہے چوری، حرام عشق، گھر سے بھاگنا، کورٹ میرج کرنا، ڈائیورس کرنا، اور گانا اور بے حیائی اور سوئمنگ پول کے کمینے پن، یہ ان کا کام ہے، ان کا کام۔
ایک پروگرام دین کا دکھا دیا، وہ جاہل کا، وہ بھی بڑے متاثر ہو گئے، بھائی کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے۔ قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کریں۔ تمہیں میڈیا والوں اگر اتنا ہی تمہیں دین سے محبت ہے تو یہ زنا اور بدبختیاں سکھا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آج جمعے میں عرض کیا تھا کہ جو عورتیں کل بے حیائی کریں گی، جو وہاں لاہور میں کراچی میں جہاں بھی بے حیائی کریں گی، مجھے کوئی دلیل لا کر دے پروف کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہیں، پروف سے لا کر دے کہ یہ عورتیں ہندو نہیں ہیں، یہ قادیانی نہیں ہیں، یہ عیسائی نہیں ہے، پروف لا کر دے، کیونکہ کوئی انداز ہی نہیں ہے مسلمان کا۔ بھائی حرام ہے گناہ، ٹیلی ویژن وغیرہ سب یہ چیزیں، لیکن وہاں ڈرامہ ہوتا ہے نا، کسی کو جوتے بھی تو مارتے ہیں، کوئی ذلیل بھی تو ہوتا ہے ان ڈراموں میں، تو یہ ڈرامہ یہاں بھی کر رہے ہیں، لائیو ڈرامہ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ نہ تجسس قرآن پاک میں منع، ٹو لگانا منع، ہمارے کو نفس بدماشی کرائے گا کہ دیکھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، تاکہ میں اس کے خلاف بیان کروں، تاکہ میں شیخ کو بتاؤں، شیخ کو بتاؤ گے اٹھا کر پھینک دوں گا کہ مجھے آپ کیوں گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے کیوں دیکھا اس کو؟ حرام ہے ان کو دیکھنا، نامحرم کو۔ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کا اعلان ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اسی لیے تو ہاتھ سے جوانیاں برباد ہوتی ہیں، اسی لیے تو زنا بڑھ رہا ہے، اسی لیے تو گھر سے بھاگنا بڑھ رہا ہے، اسی لیے تو کورٹ میرج بڑھ رہا ہے، اسی لیے تو ڈائیورس بڑھ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن پاک ہے یہ، تمہیں کیا پنچایت ہے ان کو دیکھنے کی؟ کچھ بھی ہو جائے، ہے تو ہماری بہن بیٹیاں ہیں نا، ہم تو کوئی بد دعا بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے۔ ہمدردی کے اندر ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈریس کیسا پہنا ہوا ہوگا، عذاب ہے کھوپڑی پر، نبی کی بد دعا لگے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت بھیج، اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ لعنت فرما ان پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، تو ان پہ تو لعنت برسے گی اگر انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا تھا۔ اس وقت ہمیں سب کو رونا ہے، یہاں نہیں پورے مسلمانوں کو، اور مجھے سب کو اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور لاہور کے اندر یہ اللہ کرے نہ ہو، ہم تو دعا مانگتے ہیں لیکن تیاریاں تو کر رہے ہیں نا، تو چمچے ہیں اور میڈیا سب سے آگے آگے، یہ بڑے خیر خواہ ہیں اسلام کے، نعوذ باللہ، تو اپنے چینلوں پر سب یہ توبہ کے مضمون چلاؤ نا، لڑکیوں کو ہٹاؤ، گانے ہٹاؤ، بے حیائی اریانی ہٹاؤ۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کا نیک عذاب بستی پر آیا کہ اے اللہ اس کو ہٹا کر، پھر نہیں پہلے اس پر کہ یہ خاموش رہتا تھا۔ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو عذاب سے بچا سکتے ہیں، اور دعائیں کر سکتے ہیں، جو ہماری بات سننے والے ہیں ان کو سنا سکتے ہیں کہ توبہ کرنا ہے ہمیں۔ قوم عاد کتنی اکڑ، ان کا قد کتنا تھا، طاقت کتنی تھی ان کی، اکڑ، غار کے اندر رہتے تھے، کالے کالے بادل آ گئے، ان کو پتا نہیں تھا کہ سرکشی کی وجہ سے عذاب آنے والا ہے، کالے کالے بادل آئے، مستیاں کر رہے ہیں اور اچھل کود پتا نہیں کیا کیا کمینے پن شروع کر دیے۔ بھائی اوپر کوئی ہے گیا ہے تصویر سے بچانے کے لیے؟ ہاں بھائی ایسا نہ کریں، جیسے ہی کوئی ایک جائے فوٹیوں کے نئے لوگ بھی آتے ہیں، تصویر حرام اور پھر اللہ کے گھر میں۔ آپ بتاؤ کہ کورونا کی وجہ سے کون سا ملک ہے جو ڈرا ہوا نہیں ہے؟ لیکن ڈر وہ ہے جو ہم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ڈر وہ ہے جو گناہوں کے بیچ میں آڑ بن جائے۔ کون سے گناہ چھوڑے ہیں، کون سی اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، اب یہ آپ اور ہم جا کر یہ بے حیائی رکوائیں گے کیا؟ نہیں، اللہ توبہ کی توفیق دے تو وہ تمہارے ہاتھ میں ہے نا۔ اپنے گھر میں اخباریں سب پڑھ رہے ہیں، اس میں گندی تصویریں آ رہی ہیں، توبہ کرنے کی بجائے اب یہ جو آج مارچ ہو رہا ہے یا کیا لاہور میں، پھر کل سنا کراچی میں بھی، ہماری بیٹیاں، چاہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہے یا ہندو ہے یا قادیانی ہے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم تو اپنی ہدایت کے لیے سب کے لیے دعا کریں گے، لیکن تجسس اور ٹو جو قرآن پاک میں منع ہے وہ کر کر کے، اور میں فلاں کو بتاؤں گا سب سے پہلے کہ کیا کیا بے حیائی ہوئی تھی، وہ جو آنکھوں کا زنا کرے گا، وہ جو تعداد، جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو وہاں جا کر کھڑا رہے گا، وہ کون سا تیر مار لیا کسی کی برائی کو بتانے میں؟ بس ہمیں کوئی خوف نہیں، دین اتنا پتہ ہے، دین ختم ہوگا ہی نہیں، یہ تو پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا۔ اور پرسنٹیج سب چیز کو چھوڑ دو، آپ جن 4 گاؤں سے ابھی بیانات کے بعد ہم آئے ہیں، اس گاؤں کی خواتین چاہے وہ بے پردہ بھی ہیں، لیکن ایسی حرکت تو ماڈرن سے ماڈرن عورت بھی نہیں کر سکتی، تو چاہے کوئی بے پردہ بھی ہے تو ہماری بیٹی نا وہ،
تو یہ صرف اس 4 گاؤں کی پرسنٹیج گن لیں، اس کے مقابلے میں کتنی عورتیں وہاں کھڑی ہوں گی؟ ارے چھوڑو، سندھ بلوچ کی پرسنٹیج گن لو آپ، ہماری بہو بیٹیوں کی کیا پرسنٹیج یہ ہوگی؟ لیکن وہ میڈیا اسلام کا خدمت گزار بھائی ہے جی، وہ کیا خدمت گزاری ہے، خود دیکھ لو آپ. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق، یہ موقع ہے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 منٹ کے اندر آرڈرز آ گئے، 10 منٹ کے اندر خطبہ اور نماز پوری کرنی ہے. اور اسی شہر کے اندر سنیما وہ سب کھلے ہوئے ہیں، وہاں 5-5 گھنٹے بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلبیں بنی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھو گے، شراب کے بار کھلے ہوئے ہیں، بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے گھر جہاں آدمی رو کے روٹھے ہوئے رب کو منائے، 10 منٹ میں خالی کر دو. اور وہاں 24 گھنٹے سنا ہے، مجھے نہیں معلوم، بتانے والے نے بتایا کہ 24 گھنٹے فلمیں چل رہی ہیں شیطان ہاؤس میں. یہ عقل پر عذاب ہے نا. یہ تو موقع ہے کہ ہم لوگ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ حرم شریف کے دروازے عمرے والوں کے لیے کھول دیجئے. اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی مبارک، کل دوسرا دن ہے اور رو رو کے میسج کر رہے ہیں، جیسے ہمارے مفتی نعیم صاحب نے فرمایا. پھر مدینہ شریف سے بھی خبر آ گئی، تو اب کیا فرمایا کہ بھئی ہم نے اتنی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں وہاں جا کر، سیلفی اور چیخیں اور عورتوں کے فوٹو اور بے پردگی. اللہ کے گھر سب سے پہلا جو ہوٹل ٹیلی ویژن، آؤ عمرہ کر کے اور طواف کر کے آؤ، بیٹھو آ کے فلمیں دیکھو. حاجی صاحب پیکیج ہے، پیکیج فری بریک فاسٹ یا فری دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، وہاں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں اور حجن صاحبہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا خرچہ کیا، 50 ریال اللہ نہیں دیں گے روز کے، نعوذ باللہ. کہ جا کے خود اپنا کھانا لے کر کھا لیں. مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعلی مبارک کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ادب کی، اور اس کے نیچے چیخیں مار رہے ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں، جبکہ تصویر حرام ہے 1400 برس سے، 1400 برس سے. اور کتنے گناہ میں اس میں ڈوبتے جا رہے ہیں ہم لوگ. لیکن رات کو بھی حضرت سے بات ہوئی، فرمایا تم میرا گلا دیکھ رہے ہو؟ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، دعا کریں اللہ کی حضرت والا کی بیٹی کو اور والد صاحب کو خوب صحت عطا فرمائے. تو میں نے کہا جی حضرت، تو آواز اس دن بھی آپ نے بتایا تھا. فرمایا عجیب تماشا ہے، عوام مان لیتے ہیں اور علماء مانتے ہی نہیں. تو میں اتنا چیخا ہوں تصویر بنانے پر، اتنے اعلانات کے باوجود وہ چھپکے سے مووی بنا رہے تھے. آپ بتاؤ، جبکہ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ ہے کہ سارے دنیا کے علماء کا اجماع ہے مساجد، مقدس مقامات اور دینی اجتماعات میں تصویر کھینچنا سخت منع ہے. کیوں نہیں مانتے؟ بات بحث کر رہے، فلانا کھنچوا رہے ہیں، تو بھائی میرا کیا واسطہ فلانا کھنچوا رہا ہے؟ اس سے کتنے نقصانات ہیں. آپ نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی جس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں خوب اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. گن نہیں سکتا کوئی، اتنے نقصانات ہیں. یہاں تک کہ ہمارے جو مفتی صاحبان بن رہے ہیں، ان کی ایک یہ جو کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے نا، تو اس پہ الحمدللہ 4 ٹیمیں بن جاتی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ، 4 کی. پھر ان کا آپس میں کسی بات پر جو ہے وہ مذاکرہ ہوتا ہے، مصادقہ ہوتا ہے علمیہ کا. پچھلی بار دجال کا ہوا تھا. ابھی پھر میں نے مفتی نعیم صاحب سے کہا اب وقت آنے والا ہے، جو آپ کریں گے اس طرح کریں گے، مجھے اعلانات کرنے دیں تاکہ لوگ دیکھیں کیا اللہ کے انعامات ہیں یہ علم. تو اس میں ایک جو ٹیم تھی، انہوں نے دجال کے بارے میں بتا کر پھر علماء نے انہوں نے فرمایا دوستوں نے کہ ہمارے نظر میں اس وقت کا دجال وہ تو ہے ہی ہے، اس وقت کا دجال جو ہے وہ موبائل ہے. یہ سارے گناہ سمٹ کر ایک جگہ میں اور جیب میں چلے گئے، پرسوں میں چلے گئے. پتہ نہیں کہاں چھپا کر رکھ رہی ہیں بہو بیٹیاں، کیونکہ گھر میں سختی ہے. اب وہ چلے گئے، جا کر ماسی لے کر آ رہی ہے. اس کے نقصانات پھر اب کیا بتاؤں، اب انشاءاللہ تعالی پھر عرض کروں گا.